السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یا بنی اسرائیل اذکروا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلی آیات میں یہود اور نصارہ جو ایک دوسرے کو جنگ و جدال کر رہے تھے، ایک دوسرے کے دین پہ وہ رد کر رہے تھے، کیونکہ وہ سارے بنی اسرائیل میں آ رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کو جو ان پہ انعامات کیے ہیں ان کے بارے میں اللہ ان کو ایک یاد دہانی دے رہے۔ یا بنی اسرائیل اذکروا، اے بنی اسرائیل تم یاد کرو، نعمتی اللتی، وہ انعامات جو میں نے کیے ہیں، انعمت علیکم تم پہ، وانی فضلتکم، اور میں نے فضیلت دی تم کو، علی العالمین، اہل عالم پہ، پورے انسانیت پر میں نے تم کو فضیلت دی، وہ انعامات تم لوگ یاد کرے۔ واتقوا، اور ڈرو تم اس دن سے، یومن، اس دن سے، قیامت کے دن کی طرف اشارہ ہے، لا تجزی نفس، کہ جزا نہیں دے گا کوئی نفس، عن نفس، کسی نفس کو، مطلب کوئی بندہ کسی بندے کو کوئی بدلہ نہیں دے گا، شیئن، ذرے بھر کا بھی نہیں دے گا، ولا یقبل منہا، اور نہ قبول کیا جائے گا کسی کا، منہا عدل، کسی کی طرف کا، مطلب کسی ایک کا کسی دوسرے کے لیے کوئی وہ شفاعت قبول نہیں ہوگا، سفارش وہ قبول نہیں ہوگی، ولا تنفعها شفاعت ولا هم ينصرون، اور نہ کسی کا ایک دوسرے کو مدد کیا جائے گا۔ ایسے سخت احوال ہے قیامت کے دن کے بارے میں۔ پھر آگے ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ آتا ہے۔ قرآن شریف چونکہ قصوں کا کتاب نہیں ہے کہ یہاں پہ کوئی پہلے آدم علیہ السلام سے سٹارٹ ہو جائے، پھر نوح علیہ السلام سے، پھر اس طرح نیچے جائے، یہ بالکل نہیں۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ جہاں پہ ضرورت ہوتا ہے تو وہاں پہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے توڑا توڑا کر کے یہ واقعات سناتا ہے۔ ہم یہاں پہ ابراہیم علیہ السلام کا تھوڑا سا واقعہ آیا ہے، آگے انشاءاللہ اور بھی آتا جائے گا۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ، اللہ فرماتے ہو جب ہم نے آزمایا ابراہیم علیہ السلام کو، وَإِذِ ابْتَلَىٰ ابراہیم ربہ، اور جب ابراہیم کے رب نے ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا، بکلمات، کئی باتوں سے، مطلب ان کے امتحان لے لیا کئی چیزوں میں، فَأَتَمَّهُنَّ، پس اس نے پورا کیا وہ امتحان، وہ کامیاب ہو گیا۔ قال انی جاعلک، تب فرمایا، انی جاعلک، میں تجھ کو بناؤں گا، للناس، لوگوں کے لیے، امامہ، پیشوا۔ اللہ خوش ہوا اس امتحانات پہ، جب ابراہیم علیہ السلام اس میں پاس ہوا تو اللہ نے اس کو پیشوا بنانے کا فیصلہ کیا۔ قال ومن ذریتی، پھر ابراہیم علیہ السلام نے اپنی ذریت، اپنی نسل کا پوچھا کہ میرے ذریت میں بھی کوئی پیشوا بناؤ، میری ذریت کے بارے میں بھی۔ قال لا ینال، اللہ نے فرمایا، لا ینال، نہیں پہنچے گا، میرا وعدہ نہیں ہے، عہدی، میرا وعدہ نہیں ہے، ظالمین، ظالموں سے، مطلب نافرمانوں سے میرا کوئی وعدہ۔ اب جو اذ ابتلیٰ ابراہیم، جو کلمات، جو امتحان ہے وہ کیا ہے؟ وہ سب سے پہلے امتحان یہی تھا کہ وہاں پہ بت پرستی تھی۔ جب ابراہیم علیہ السلام کا والد صاحب جو تھے آزر، وہ خود بتوں کو بناتا تھا، بیچتا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے دل میں اپنی خلت ڈالی، اپنا خاص بندہ بنایا، اور اللہ تعالیٰ وہ اسی ٹائم سب کے مخالف دین حنفی پہ آیا اور سب کے بتوں کی مخالفت کی۔ پھر وہ جو مشہور نمرود نے، اس کو آگے آ جائے گا وہ واقعہ، نمرود کو پتہ چلا، پھر انہوں نے اس کو آگ میں پھینک دیا۔ پھر آگ کو اللہ تعالیٰ نے حکم کیا، قلنا یا نار کونی بردن و سلاما، کہ اے آگ اب تو ٹھنڈا ہو جائے ابراہیم علیہ السلام کے لیے۔ پھر اللہ نے ٹھنڈا بھی کیا اور سلامتی والا بھی کیا، 40 دن آگ میں رہے۔ کوئی پوچھتے تھے ابراہیم علیہ السلام سے کہ زندگی کے بہترین دن کون سے ہے، تو فرماتے وہی جو 40 دن جو میں نے اس آگ میں گزارے تھے۔ تو وہ یہ ایک امتحان تھا، آگ میں جانا، کودنا، اور یا آگ میں پھینکنا بہت مشکل ہے، پر ظالم بادشاہ کے خلاف بات کرنا بہت مشکل ہے۔ پورا جو وہاں پوری قوم ایک سائڈ پہ ہے، والد سمیت، ان کے مخالفت کرنی بڑا امتحان ہے، لیکن اس میں کامیاب ہو گیا۔ دوسرا امتحان یہ آیا، ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اس امتحان سے فارغ ہوا تو دوسرا امتحان کہ اپنا اصلی ملک جو ہے، ملک شام، وہ چھوڑ کر ہجرت کر لے، اپنی بیوی اور ایک بچہ تھا چھوٹا، ان کو ساتھ لے کے چلا گیا، وہاں سے نکل گئے۔ بی بی حاجرہ بھی ساتھ تھی، چھوٹا بچہ بھی ساتھ تھا، دونوں نکل گئے جس وادی سے۔ اور ایک مجاہد لوگوں نے اس میں لکھا ہے رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے بارے میں کہ یہ اللہ تعالیٰ نے اس کو بتایا کہ تم جاؤ، جو خانہ کعبہ ہے جو کافی ٹائم سے پڑا ہے، اس کو میں نے دوبارہ تعمیر کرنا ہے، تو خانہ کعبہ کے لیے نکل جاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو بتایا، جبرائیل علیہ السلام ساتھ بوراک میں ہے، کہ یہ بھی واقعہ آتا ہے۔ بہرحال وہاں سے نکل گئے، جس وادی سے گزرتے کہہ رہا تھا یہاں، کہہ رہا تھا نہیں یہاں نہیں، آگے آگے آگے، حتیٰ کہ جہاں پہ حرم شریف ہے، مقام کوہ صفا مروہ جہاں پہ ہے، وہاں پہ آئے تو کہتے یہاں پہ رک جاؤ، وہاں خشک ریگستان، پہاڑ، گرم،
یہاں پہ اللہ تعالیٰ کا گھر ہے اور وہ آپ نے بنانا ہے، اور یہ آپ کے مقدر میں ہے، اور یہ بستی میں یہاں پہ رہنا بھی آپ کے مقدر میں ہے۔ اس ریگستان میں اس کو اتارا۔ اللہ تعالیٰ کے خلیل اپنے پروردگار کی محبت میں مسرور مگن اسی چٹیل میدان اور بے آب وغیرہ جنگل میں بیوی کو لے کر ٹھہر جاتے ہیں۔ لیکن امتحان ختم نہیں ہوا۔ امتحان یہ ختم نہیں، جب اس وہاں پہ ٹھہرے تو کہتے تم ابھی چلے جاؤ۔ وہ حیران ہو گیا، بیوی کو، بچے کو، چٹیل میدان، نہ کوئی وہاں پہ پانی ہے، نہ کوئی وہاں پہ کھانے کا کوئی بندوبست، نہ لوگ ہے وہاں پہ، کیسے یہاں پہ چھوڑے؟ بہرحال ان کو وہاں پہ چھوڑا ابراہیم علیہ السلام کو، اور یہ روانہ ہو گیا۔ تو بی بی نے پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ یہ جواب نہیں دیتے کیونکہ جواب کا حکم ہی نہیں تھا۔ پھر بولا وہی کہاں جا رہے ہو؟ مجھے چھوڑ کے کہاں جا رہے ہو؟ اور آپ فرماتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کوئی 3-4 میل تک جا رہا تھا، ادئی ایک مقام ہے، وہاں تک جب یہ پہنچا تو بی بی حاجرہ کے ذہن میں آیا کہ یہ تو اللہ کا نبی ہے، یہ تو کوئی عام انسان نہیں ہے اور نیک انسان ہے۔ تو انہوں نے پوچھا کہ ابراہیم اللہ امرن، اللہ نے حکم کیا ہے؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے سر ہلایا، چونکہ جواب کا حکم ہی نہیں تھا، صرف سر ہلایا۔ تو جب جیسے سر ہلایا تو حضرت حاجرہ نے فرمایا کہ اذن لن اضیعن اللہ، اب اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا، اب ابراہیم تو چلی جا۔ واپس آئی اپنے بچے کو گود میں لے کے، اور وہاں پہ اسی ٹائم مطلب 5-6 ہزار سال پہلے کوئی نہ انسان کا نام و نشان، اور وہاں پہ بیٹھے، اور رات آنے والی ہے، اور ابراہیم علیہ السلام جس کو آگ میں پھینکا کوئی پرواہ نہیں، نمرود کے سامنے کھڑا ہوا کوئی پرواہ نہیں، سارے مخالف ہے کوئی پرواہ نہیں۔ لیکن جب تک پتہ تھا کہ بیوی بچے اس کو میں نظر آتا ہوں، پیچھے تو دیکھنے کی حکم نہیں تھا، جا رہے جیسے وہ پہاڑ تھا، پہاڑ کو کراس کیا، درمیان میں پہاڑ آیا، تو اب بیوی بچے تو نظر نہیں آتے، تو خانہ کعبہ کی طرف منہ کیا جہاں پہ خانہ کعبہ کا اس ٹائم وہ نشان تھا، وہ ٹیلا تھا۔ پھر یہاں پہ انہوں نے دعا کی، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، اللہ تو نے کہا میں نے چھوڑ دیا، تو نے بتایا، تو نے حکم کیا، میں نے چھوڑ دیا، اب تو نے اس کی حفاظت کرنا ہے، تو نے اس کو رکھنا ہے۔ اور وہاں سے ابراہیم علیہ السلام چلا گیا، اور وہ اب شیرخوار بچہ ہے، کانے کا جنگل میں تو بی بی حاجرہ ان کو دیکھے تو کہ اس بچے کو کوئی جانور نہ ہے، کوئی حملہ نہ کرے، اپنے بس اس نے کرنا تھا۔ تو ایک ٹیلا تھا صفا کا، ایک ٹیلا تھا مروہ کا، کوہ صفا کوہ مروہ، تو ایک ٹیلے کی طرف جائے، وہاں سے پھر آئے، تو جیسے درمیان میں کوئی کڈا تھا، جیسے وہاں سے وہ اوجھل ہو جاتا نظروں سے بچہ، تو وہاں پہ دوڑ کے چلی جاتی۔ پھر جب تھوڑے سے وہ سامنے نظر آتا تو پھر آہستہ آہستہ دوسرے پہاڑ پہ 7 چکر انہوں نے کاٹ دیے، اور درمیان میں جہاں پہ نظر نہیں آتا اوجھل ہوتا تو وہاں پہ دوڑ کے وہ 7 چکر اللہ کو اتنے پسند آئے کہ وہاں سے لے کے آج تک، چاہے عمرے میں جائے چاہے حج میں جائے، اللہ نے سب پہ لازم کیا ہے۔ اور آج تو وہاں پہ برآمدہ ہے، فرش ہے، لیکن وہاں پہ وہ گرین سبز رنگ کے راڈ لگے ہوئے ہیں، تو وہاں سے پتہ چلتا ہے کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ اماں حاجرہ نے دوڑ لگائے۔ تو جہاں پہ میل فیمیل وہاں پہ جا کے تھوڑا سا دوڑ لگائے، تھوڑا سا سعی کرتے ہیں، تاکہ وہ سنت ابراہیم اللہ کو اتنی پسند آئی۔ بہرحال اس امتحان میں پھر جب وہ بڑا ہو گیا تو پھر ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا جاؤ، واپس چلا گیا۔ جب واپس چلا گیا، تیسرا امتحان یہ ہوا کہ بچہ بے سر و سامانی میں چھوڑا تھا، پتہ نہیں ہو گیا کس حالت میں۔ بہرحال جب گیا تو بچہ بڑا ہوا تھا۔ اس ٹائم آتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کا جو عمر ہے وہ کوئی 92-93 سال پہ پہنچے تھے۔ خواب دیکھا ہے، فلما بلغ معه السعي قال یا بنی انی ارا فی المنام، کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ مجھے حکم ہوا ہے تجھے ذبح کرنے کا۔ بچے کو تیار کیا، سنبھال کیا، چلا گیا، بیوی کو نہیں بتایا۔ جب چلا گیا تو راستے میں بچے کو بتایا، بچے نے کہا تو چلا، چوری چلاؤ، ذبح کر دو، ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، تو مجھے پائے گا صبر کرنے والوں میں سے انشاءاللہ۔ تو جیسے اس کو الٹا لٹایا، مشہور واقعہ ہے چوری، کہتے ہیں 2 دفعہ آسمان کے فرشتے روئے ہیں، 2 دفعہ۔ ایک دفعہ جب ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام کو لٹا کے اس پہ چوری رکھی تو فرشتوں کو بھی نہیں پتہ تھا کہ آگے کیا ہونے والا ہے، آگے اللہ نے کیا کوئی نظام چلنے والا، ان کو بھی پتہ ہے یہ چوری ہے، یہ ہاتھ، یہ گردن ہے، اس نے اس کو کاٹنا ہے۔ تو فرشتوں میں شور، فرشتوں میں چیخ، اور فرشتوں میں وہ آسمان کے فرشتوں میں وہ غوغا پیدا ہو گیا کہ بھئی اب ہوگا تو کیا ہوگا، اور رونے لگ گئے
ایک یہ ہے، اور دوسری دفعہ فرشتے جب ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر پڑ رہے تھے طائف کے وادی میں، اور وہ آگے جا رہے ہیں، پتھر پڑ رہے آگے جا رہے ہیں، پھر جب فرشتہ آیا، پھر جب انہوں نے ہاتھ اٹھایا، اس ٹائم بھی ساتوں آسمانوں کے فرشتے رو رہے تھے۔ یہ 2 دفعہ کائنات میں آسمانوں کے فرشتے روئے ہوئے، اور وہاں پہ ابراہیم علیہ السلام اسی امتحان میں بھی کامیاب ہو۔ ایک مینڈا، ایک بکرا آیا، اور بکرا کو دمبے کو ذبح کیا، اور اللہ نے اس کو امتحان، اور پھر 10 خصائل فطرت جس میں یہ بدن کی صفائی وغیرہ یہ چیزیں، اور پھر یہ چیزیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ہم سب پہ فرض کیے۔ تو یہ ابراہیم علیہ السلام یہ دوسرے جو امتحان تھے، اس میں بھی تیسرے امتحان میں بھی کامیاب ہو گئے۔ پھر اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً کہ تو جا، وَإِذْ جَعَلْنَا اور جب مقرر کیا ہم نے خانہ کعبے کے لیے، مَثَابَةً اجتماع کی جگہ، لِلنَّاسِ لوگوں کے لیے اجتماع جمع ہونے کی جگہ مقرر کیا، وَأَمْنًا اور امن کی جگہ بتایا۔ تو ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہو وَاتَّخِذُوا مِن مقام، اور ابراہیم علیہ السلام کے کھڑے ہونے کی جگہ جہاں پہ وہ کھڑا تھا، ابراہیم مصلی، اس کو اللہ نے مصلی بنایا، نماز کی جگہ بنایا۔ وَعَاهِدْنَا اور ہم نے حکم کیا ابراہیم إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کو، أَن طَهِّرَا کہ تم دونوں ان کو پاک کر دو، بیتیا میرے گھر کو، للطائفین طواف کرنے والوں کے لیے، والعاکفین اعتکاف کرنے والوں کے لیے، والرکع السجود اور رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے لیے، مطلب نمازیوں کے لیے۔ اللہ کے گھر کی صفائی، چاہے وہ خانہ کعبہ ہو چاہے وہ مسجد ہو، اس کی صفائی اتنا بڑا کام ہے کہ اللہ نے 2 عظیم باپ بیٹے کو یہ حکم دیا کہ تم جاؤ اور ان دونوں کو اور ان کو نا صاف کر لو۔ اور جہاں پہ ابراہیم اسماعیل علیہ السلام کو چھوڑا تھا، وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے جبریل کو بھیجا، وہاں پہ پر مارا، اس کے پاؤں سے پانی جس کو ابھی زمزم بولتے ہیں، وہاں پہ پہلے جانور آئے، پرندے آئے، اس کے بعد پھر جانور آئے، اس کے بعد پھر لوگ آئے، قبیلہ بنو جرہم ایک قبیلہ وہاں سے گزر رہا تھا، وہ آئے، وہ وہاں پہ آباد ہوئی۔ پھر اس کی ایک بچی تھی، اسے اسماعیل علیہ السلام کی شادی ہوئی، اور یہ کافی مطلب اس کا زندگی وہاں پہ پھر بسر ہوئی۔ اور ابراہیم علیہ السلام جہاں پہ کھڑے تھے، جس مقام پہ کھڑے تھے، جس کو قرآن میں آتا ہے اس مقام ابراہیم بھی بولتے ہیں، پتھر پہ وہ نشان تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جس مقام پہ، لیکن لوگوں کے چومنے اور ٹچ کرنے سے وہ نشان پھر مٹ گیا، لیکن وہ ابھی بھی رکھا ہے وہاں پہ وہ پتھر، جس کو تعمیر بیت اللہ کے وقت آپ نے استعمال کیا تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ ہے۔ صحیح بخاری میں یہ حدیث، حضرت انس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اس پتھر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قد مبارک کا نقش دیکھا ہے، مگر لوگوں کے بکثرت چونے ہاتھ لگانے سے وہ پڑ گیا، ہلکا پڑ گیا۔ یہ تفسیر قرطبی نے لکھا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے مقام ابراہیم کی تفسیر میں یہ بھی منقول ہے کہ پورا حرم مقام ابراہیم ہے، وہ کہتے ہیں پورا حرم مقام ابراہیم۔ اچھا، آیات مذکورہ میں مقام ابراہیم مصلی بنانے کا حکم، اس کی وجہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع میں اپنے قول و عمل اس طرح فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم طواف کے بعد مقام ابراہیم کے پاس خود پہنچے، بیت اللہ کے سامنے تھوڑے فاصلے پہ، مطلب یہ بیت اللہ شریف ہے مثال کے طور پر، یہ مقام ابراہیم ہے، 4 سائڈ ہے، 1 2 3 4 سائڈ ہے حرم شریف کے، تو ایک سائڈ پہ جو مقام ابراہیم آتا ہے، مطلب یہ مقام ابراہیم آتے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پہ کھڑے ہوئے تاکہ مقام ابراہیم اور سامنے حرم شریف یہ دونوں سامنے آئے، خانہ کعبہ، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور ابھی بھی بڑا ثواب ہے وہاں پہ نماز پڑھنے کا اسی حیت میں۔ اسی طرح 2 رکعت نماز پڑھی مقام ابراہیم کے درمیان، اور بیت اللہ کا استقبال، کہ بیت اللہ کا بھی استقبال ہو جائے، صحیح مسلم سے یہ حدیث ہے۔ اس لیے فقہائے امت نے فرمایا کہ جس شخص کو مقام ابراہیم کے پیچھے متصلاً جگہ نہ ملے، کتنے ہی فاصلے میں اسی طرح کھڑا ہو جائے، مقام ابراہیم بھی سامنے رہے اور بیت اللہ بھی، تو اس حکم کی پوری تعمیل۔ یہ حج کے مسائل ہے، لیکن یہ ہے کہ یہاں پہ آئے وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ، اور جب کہا ابراہیم علیہ السلام نے، رب جعل اے میرے رب، تو بنا دے حاض البلد، اے میرے رب بنا اس شہر کو، بلدن اس شہر کو، آمنن امن والا، ورزق آلہ اور رزق دے اس کے لوگوں کو، من الثمرات پلوں سے، میووں سے، من آمن منہم باللہ جو ایمان لائے اللہ پر، والیوم الآخر اور آخرت کے دن پر، قالا تو فرمایا، ومن کفر فامتعہ، فرمایا جو کفر کرے اس کو بھی نفع پہنچاؤں گا، ثم قلیلاً توڑا، ثم ادطرہ لیکن توڑے دنوں
لیکن تھوڑا سا نفع ہوگا. ثم اضطرہ الی عذاب النار، پھر اس کو جبراً بلاؤں گا دوزخ کے عذاب میں. وبئس المصیر، جو بری جگہ ہے. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ، اور جب بلند کیا ابراہیم علیہ السلام نے بنیادوں کو من البیت خانہ کعبے کا. واسماعیل، اور اسماعیل علیہ السلام نے. باپ بیٹا اسماعیل علیہ السلام پتھر دیتا تھا، ابراہیم علیہ السلام لگاتے تھے وہاں پہ. ربنا تقبل منا، پھر یہی دعا کی اللہ تو قبول کر. انک انت السمیع العلیم، تو سننے والا ہے جاننے والے ہے. ربنا وجعلنا، یا اللہ تو بنا ہمارے لیے مسلمین فرمان بردار لکا اپنی، ومن ذریتنا، اور ہمارے نسل کو بھی فرمان بردار. امتن مسلمۃ لکا، ایک فرمان بردار جماعت. و ارنا مناسکنا، اور بتلا ہمیں مناسک مطلب حج کے قاعدے. و تب علینا، اور توبہ قبول کر ہمارا. انک انت التواب الرحیم، یا تو توبہ سننے والا ہے، تواب ہے، رحیم ہے، مہربان ہے، رحم کرنے والا ہے. ربنا، پھر فرمایا اے ہمارے رب، وبعث فیہم، بھیج دے تم ان میں سے رسولاً، ایک رسول کو. منہم یتلو علیہم، جو تلاوت کرے ان پر آیات کا، تمہاری آیتوں کا. ویعلمہم الکتاب، اور سکھلائے ان کو کتاب. والحکمت، اور صحیح باتیں، حکمت کی باتیں. ویزکیہم، اور پاک کرے ان کو. انک انت العزیز الحکیم، تو سننے والا ہے، زبردست ہے، بڑی حکمت والا ہے. اس میں ایک اشارہ ہے کہ جو بندہ دیکھو خانہ کعبہ کو بناتے ہوئے پھر بھی یہ دعا فرما رہے تھے، ربنا تقبل منا، یا اللہ تو قبول کر. مطلب کوئی بھی کام ایسا ہو تو بندہ ساتھ قبولیت کی بھی دعا کرے. جیسے ہم یہ کام کریں، اللہ ہم سے یہ قبول کرے اور ہم سب کے لیے یہ نجات کا ذریعہ بنائے. صدق اللہ العظیم. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق.